آج کے اس دور میں کچھ ماں باپ ایسے ہیں کہ اپنی اولاد کو صرف پال رہے ہیں، پرورش نہیں کر رہے ہیں۔ میری بات شاید آپ کو کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن جس طرح آج کی اولاد کے آثار بنے ہوئے ہیں، کنڈیشن بنی ہوئی ہے، جس طرح آج کی اولاد کی استھتی بنی ہوئی ہے، اس وشے پر بات کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص گارجین ہے، مطلب دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس سے اس کی رعایا مطلب دیکھ بھال یا نگرانی کا اس سے حساب ہوگا، اور ماں باپ اپنی اولاد کے خود ذمہ دار ہیں۔ لیکن آج ہم نے اس سوال کو کیا سمجھ لیا ہے؟ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچوں کو اچھا کھانا کھلا دینا، شاپنگ کرا دینا، مہنگے کپڑے دلا دینا، بیمار پڑنے پر دوائیاں دلا دینا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ ہم نے پرورش کو صرف پالنا سمجھ لیا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دینا آپ کی پرورش ہے، تو میری ایک بات یاد رکھنا کہ ایک جانور جو ہوتا نا، وہ بھی اپنے بچوں کو پال لیتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ہماری ذمہ داری صرف اولاد کا پیٹ بھرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان اور اخلاق کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کی سب سے بڑی بیماری پتہ کیا ہے؟ ماں باپ کی اپنی اولاد سے اندھی محبت، اور اسی اندھی محبت نے ان کے ایمان اور ان کے کردار کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اگر آپ غور و فکر کرتے ہو تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اولاد نے اگر کسی چیز کی ضد کی، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر ترنت فوراً ہاں کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک کسٹمر مال میں کھڑا ہے، اپنی ضرورت کی چیزوں کو سلیکٹ کرتا ہے اور اٹھا کر کیشیئر جو اس کے ماں باپ بنے ہوئے ہیں ان پر لے جا کر پٹک دیتا ہے، اور وہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ بل بھر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہیں آج بھی ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ یہی بیہیو کر رہے ہیں۔ بھول گئے ہیں کہ اللہ پاک قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور آج ہم اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہیں۔ جب آپ اپنی اولاد کو ہر بات پر ہاں سننے کی عادت ڈال دیتے ہیں تو اس کے اندر سے صبر ختم ہو جاتا ہے، پیشنس ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ناشکر گزار بن جاتی ہے۔ اور جب وہی اولاد اپنی زندگی کے کسی امتحان میں ناکام ہوتی ہے یا کسی خطرناک استھتی میں پھنس جاتی ہے، تو پھر وہ فیصلے لینے سے ڈرتی ہے، کیونکہ انہیں وہ شروع سے سکھایا نہیں گیا ہوتا ہے۔ وہ پھر وہاں پر دوسروں کا سہارا ڈھونڈنے لگتی ہے، دوسروں کے سہارے کی محتاج بن جاتی ہے۔ وہ تلاش کرنے لگتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ملے، کوئی ایسا شخص ملے جو انہیں اس کنڈیشن سے نکال سکے۔ وہ اولاد ایسا کیوں سوچتی ہے؟ کیوں وہ دوسروں کے سہارے ڈھونڈتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اسے اللہ پر بھروسہ، زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ اور حالاتوں سے لڑنا نہیں سکھایا ہوتا ہے۔ حالات تو یہاں تک بگڑے ہوئے ہیں کہ آج اولاد اگر کسی بڑے سے بدتمیزی کرے، کسی سے ادب سے پیش نہ آئے، تو ماں باپ پتہ دیکھنے کے بعد میں اگنور کر دیتے ہیں، اور اگر اگنور نہیں بھی کیا تو کہہ دیتے ہیں کہ بچہ ہے، سمجھ جائے گا، بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا، سمجھ آئے گی۔ آخر میں یہ پوچھتا ہوں کہ کب سمجھے گا؟ بڑا ہو کر سمجھے گا؟ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ بڑا ہونے کے بعد میں فوری طور پر سمجھدار ہو گیا ہو، ترنت سمجھدار بن گیا ہو؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ میرے عزیز، جب بچہ چھوٹا ہو، پیدا ہوتا ہے، جب وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے درمیان جب وہ گھوم رہا ہوتا ہے، ٹہل رہا ہوتا ہے، تو وہ ساری ایکٹیویٹی چیک کر رہا ہوتا ہے۔ اسی کنڈیشن میں وہ سب کچھ سیکھتا ہے، اور وہی وہ پل ہوتا ہے، وہی وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب اس کے لیے ایک دین اور اخلاق کی، اس کے کیریکٹر کی ایک بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تب وہ بڑا ہو کر سیکھتا ہے۔ غور و فکر اگر کیا جائے، ڈیپلی اگر دیکھا جائے، تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں باپ کچھ ایسے ہیں کہ آج بھی اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرنا چاہتے، صرف وہ ان کی ضرورتیں، ان کی ذمہ داریاں صرف وہی پوری کر رہے ہیں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کل جب وہی اولاد بڑی ہوگی، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو ذلیل کرے گی۔ کل وہی اولاد کہیں پر بھی آپ کی عزت کو تار تار کرے گی، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ آج کی اولاد خراب ہے۔ آپ روئیں گے، پچھتائیں گے، اور دوش کس کو دیں گے؟ اپنی اولاد کو، کہ تم نے کچھ نہیں سیکھا، تم نے کچھ حاصل نہیں کرا، تم نے کچھ تمیز نہیں سیکھا، کچھ ادب نہیں سیکھا۔ سیکھے گا کہاں سے؟ گڑبڑی کہاں تھی؟ آپ کی تربیت میں گڑبڑی تھی۔ اسے جو بچپن میں چاہیے تھا، جو بڑے ہو کر وہ آپ کو ریٹرن دے سکتا تھا، وہ آپ نے اسے شروع سے نہیں دیا۔ آپ نے اس کی صرف نیڈس پوری کی، ضرورتیں پوری کی۔
وہ ضرورتیں جو بچپن میں آپ کی ذمہ داری ہیں، شاید وہ آپ ہر حال میں انہیں کریں گے ہی، لیکن وہ چیز جو آپ ایک بچپن میں دیتے شاید تو ایک آگے چل کے ایک بہت بڑا سماج بن سکتی تھی، بہت بڑا ایک لیسن بنتی تھی، وہ آپ نے نہیں دی۔ دیکھا جائے تو آج کے کچھ ماں باپ کا کوئی بیلنس نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے، یا تو وہ ان کے پیار میں اتنے اندھے ہیں کہ اگر اولاد کچھ برائی کے کام بھی کر رہی ہے، کچھ غلط کاموں میں مبتلا ہے، دیکھتے دکھاتے ماں باپ کو پتہ بھی ہے، پھر بھی وہ اس کی اس عادت کو، اس کی اس برائی کو، برے کاموں کو اگنور کر دیتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، یا پھر وہ جب اس پر چلاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، جب ڈانٹنے پاتے ہیں نا تو اتنے بڑے حیوان بن جاتے ہیں کہ مارتے توڑتے ہیں اور اپنا اس سے دشمن بنا لیتے ہیں۔ میرا عزیز، آج جو ہم کر رہے ہیں نا یہ پرورش نہیں ہے، اس کو صرف پالنا کہتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں بیلنس کرنا سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں چیزوں کو سمجھنا سکھاتا ہے، بہت ہی باریکی سے سمجھنا سکھاتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ آپ آگے قدم بڑھاؤ۔ اولاد کے لیے بھی دین نے ہمیں کتنی بڑی بڑی چیزیں بتائی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار بنے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر دینی تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ آپ بھلے ہی پڑھے لکھے نہ ہوں، فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ لسنر تو ہو سکتے ہیں نا، سننے والے تو ہو سکتے ہیں۔ لوگ سن کر کیا بن گئے آج؟ لوگ سننے کے بعد میں برائی نہیں کرتے کیا؟ خوب کرتے ہیں۔ تو ایک اچھی چیز سننے کے بعد میں آدمی کیا خود کو نہیں سدھار سکتا؟ اپنی اولاد کو ایک اچھی صحبت نہیں دے سکتا کیا؟ میں سمجھتا ہوں ضرور دے سکتا ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ علماء کو سنیے، آپ دین کو سنیے، کیسے اولاد کی پرورش کرنی ہے، کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں بتانا، اللہ کی قدرت کے بارے میں بتانا، یہ سب باتیں جب آپ بتائیں گے نا تو آپ پھر دیکھنا کہ آپ کی اولاد کیسے چلتی ہے، کیسے آپ کی فرما بردار بنتی ہے۔ آپ کی دنیا میں جہاں بھی ہوں گے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے، آپ کی عزت کو 4 چاند لگاتی رہے گی۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا کہ اولاد سے پیار میں شفقت ہو، اور جہاں دین اور اخلاق کی بات آئے، کردار کی بات آئے تو اس میں تھوڑی سختی اور اصول بھی ضروری ہے۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا انجینئر، ایک بزنس مین، کامیاب بزنس مین بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایک سچا اور اچھا ایماندار مسلمان بنانا بھول جاتے ہیں۔ ہم اسے آئے دن شاپنگ مال لے جاتے ہیں، شاپنگ کرانے لے جاتے ہیں، سیر کرانے بھی لے جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم اللہ کی ذات، اس کی قدرت کے بارے میں نہیں بتاتے، نہ کبھی اس کے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، ہم ان کی امت میں پیدا ہیں، انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے حکم دیے ہیں، یہ کبھی نہیں بتاتے، اور نہ کبھی ایک مسجد کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ہم انہیں ہر طرح کا آرام دیتے ہیں، ہر طرح کی ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم انہیں اللہ کا خوف اور نہ آخرت کی فکر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے، ان کی عزت کو کہیں پر بھی اتارنے پہ ذرا سا بھی نہیں چکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ہم نے شروع سے اللہ کا خوف نہیں ڈالا۔ دیکھو، ماں باپ کا ہونا صرف اولاد کو پالنا نہیں ہے، ہم انسان ہیں، اور انسان کا کام ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش کرنا، نہ کہ پالنا۔ پرورش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیار میں نرمی ہو، لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑی سختی بھی ہو، آپ اس کو ادب اور اچھے طریقے بتائیں، اور ساتھ میں غلط بات پر نہ کہنا ضرور بھی سکھائیں۔ ورنہ یاد رکھیے گا، جو کھلونا آج آپ اس کی ضد پر خرید رہے ہیں، کل وہی اولاد آپ کی عزت کا کھلونا بنا دے گی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، اور اسے آگے تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔